بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا موضوع ہے کہ ہمارے روزے وہ نتیجہ خیز کیوں نہیں ہو پا رہے اور اس کا کوئی اثر کیوں نہیں نظر آ رہا. ہم روزے بھی رکھتے لیکن ہمارا اخلاق درست نہیں، روزے بھی رکھتے ہمارے کاروبار بھی ٹھیک نہیں، روزے بھی رکھتے اللہ سے وہ قربت بھی نہیں ہے، اور وہ فائدہ جو ہمیں بتایا جاتا وہ ہمیں مل نہیں پا رہا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ حالانکہ حدیث میں واضح ہے. امام بخاری نے ایک حدیث روایت کی ہے 1903 نمبر کی حدیث، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جس آدمی کا روزہ اس کو جھوٹ سے نہ روکے، جس آدمی کا روزہ اس کو برے کاموں سے نہ روکے، جھوٹ کے معاملات سے نہ روکے، اللہ پاک کو اس کا پیاس اور بھوک اس کا کوئی پرواہ نہیں. بھلے وہ بھوکا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی لگاؤ نہیں. جب تک وہ جھوٹ کو نہیں چھوڑے گا، جب تک وہ جھوٹ پر عمل کو نہیں چھوڑے گا، بھلے وہ بھوکا ہے، بھلے وہ پیاسا ہے، اس سے اللہ کو کوئی غرض نہیں. اگر اللہ چاہتا ہے تو اس کو چاہتا ہے کہ وہ جھوٹ کو چھوڑ دے، وہ جھوٹے معاملات کو چھوڑ دے. اب آپ سے میرا سوال ہے کہ ہماری یہ روزے انہوں نے ہمیں جھوٹ سے روکا، جھوٹے اعمال سے ہم کو روکا؟ بلکہ روزوں میں اور جھوٹے ہم بن جاتے، روزوں میں ہمارے کاروبار اور بگڑ جاتے، روزوں میں ہمارے معاملات اور خراب ہوتے. بلکہ افسوسناک مسئلہ ہے کہ روزوں میں ہمارا اخلاق بھی بگڑ جاتا. روزے سے پہلے ٹریفک کا نظام کچھ اچھا ہوتا ہے، لیکن روزوں کے دوران ٹریفک بالکل بگڑ جاتا. روزوں میں جو ملازمتیں نوکریاں، ملازم لوگ نوکریوں پر بہت کم آتے، اسپتالیں ویران ہوتے ہے نا. روزوں سے پہلے ڈاکٹر اسپتال میں آتا ہے، لیکن جو روزہ ہوتا ہے وہ روزے پر زیادہ زور دیتا ہے ڈاکٹر صاحب، باقی سارے ہم سارے. تو ایسا کیوں ہے؟ اور ایک دوسری حدیث بھی آپ سنیں، وہ امام دارمی نے روایت کی ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ. بہت ایسے روزے دار سوائے بھوک اور پیاس کو اللہ کی طرف اس کو کچھ نہیں ملنے والا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، بس وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے. لیکن آپ مجھ سے سوال کرو گے تو کیا ہم پہ روزہ نہ رکھیں؟ نہیں، ہم روزہ رکھیں گے، بالکل ہم روزہ رکھیں گے. لیکن روزہ ہم کیوں رکھ رہے ہیں؟ کس مقصد کے لیے رکھ رہے ہیں؟ اور اس طرح ایک حدیث ہے، اس کو بھی امام بخاری روایت کی ہے، الصیام جنۃ. روزہ ایک ڈال ہے جو تم کو نفس کی برائیوں سے روکتا ہے. آپ خدا کے لیے بولو سننے والوں، ہمارے روزے نے ہم کو نفس کے ترغیبات سے، خواہشات سے روکا؟ ہم کو شیطان کے چالوں سے روکا؟ ہم کو دشمن کے چالوں سے روکا؟ نفس جس طرح بولتا ہے ہم اس کی طرف چلتے، شیطان کس طرف دھکیلتا ہے ہم اس طرح جاتے نہیں دیتے. حالانکہ روزہ جنتن، کیا ہمارا جو روزہ یہ ڈال ہے؟ اگر یہ ڈال ہے تو تلواروں کی وار کیوں پر ہو رہا ہے؟ ہم کیوں زخمی ہیں؟ ہمارے پاس ڈال ہے، خدائی ڈال ہے، پھر شیطان کے تلوار نے ہم کو کیوں زخمی بنا ہے؟ ہم مکار، ہم جھوٹے، ہم کرپٹ، ہم 2 نمبر کے لوگ، ہمارے معاملات بگڑے، ہمارا اخلاق تباہ. کیوں اس طرح ہے؟ کبھی ہم نے احساس کیا؟ دیکھیں ہم روزے بھی رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شدید گرمی میں ہم پیاسے ہیں، لیکن ہم پانی کی طرف دیکھتے بھی نہیں. کمال کی بات، سخت سردی ہے، ہم بھوکے ہیں، روٹی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے، خوراک کی طرف. اپنی بیوی جائز، لیکن روزے میں اس کی طرف ہم نہیں دیکھتے روزوں کے دوران. لیکن اس کے باوجود پھر ہم چوری کی طرف کیوں دیکھتے؟ پھر ہم جھوٹ کی طرف کیوں دیکھتے؟ اگر واقعی میں اتنے خدا پرست ہے کہ اللہ کی خاطر شدید گرمی میں ہم پانی نہیں پیتے اس لیے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا، اللہ ناراض ہوتا، تو اللہ تو پھر چوری سے بھی ناراض ہوتا، اللہ تو پھر جھوٹ سے بھی ناراض ہوتا، اللہ پھر دوسرے کے حق تلفی سے بھی تو ناراض ہوتا. ادھر پھر ہمارا روزہ کیوں نہیں ہے؟ ادھر ہم نہیں کھاتے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اور ادھر دوسرے کا خون پی رہے، یتیموں کا حق ہم کھا رہے، اپنے سکی بہنوں کا حق کھا رہے نہیں کھا رہے. ادھر اللہ ناراض نہیں ہوتے؟ ایسا کیوں ہے نا. اور ایک حدیث امام بخاری روایت کی ہے نا 1904، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب.
فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ لِلَّهِ صَابٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی روزے سے ہو تو اس کو چاہیے اس کو اپنے آپ پر پورا کنٹرول ہو، پورا کنٹرول، یعنی اپنے نفس پر اس کو کنٹرول، وہ بری باتیں نہیں کرے، وہ لڑائی جھگڑے نہیں کرے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے، فضول باتیں نہیں کرے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی لڑے بھی تو وہ لڑائی نہیں کرے کہ میں روزے سے ہوں. اس کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرے وہ بولے میں روزے سے بد اخلاقی. کیا ایسا ہے؟ ہم روزے سے اگر کوئی ہم سے بد کلامی کرے ہم اس کے جواب میں 10 گنا زیادہ بد کلامی کرتے یا نہیں کرتے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ایسا ہے نا. میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کوئی بھی ہم کام کرتے ایک مقصد کے لیے کرتے نا. ایک ہے کام کا وہ طریقہ، اگر وہ کام صحیح طریقے پر ہوگا تو اس کا نتیجہ صحیح نکلے گا. کیا ہمارا روزہ قرآن کے مطابق ہے؟ روزے کے بارے میں قرآن میں جو آیاتیں نازل ہوئی اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں؟ کیا ہمارا روزہ اللہ کا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنت کے مطابق ہے؟ اگر ایک گاڑی اسی ترتیب کے ساتھ جڑاؤ بناؤ نہ ہو وہ گاڑی چلے گی؟ اگر ایک گاڑی ڈیزل پر چلے، ایک مشین، آپ اس کو پیٹرول ڈالے وہ چلے گا؟ آپ کا معدہ خراب ہے اور آپ چھاتی کی دوائی لے لے وہ ٹھیک ہوئے گا؟ اگر ہمارا روزہ اس طرح نہ ہو تو اس کا اثر بالکل غلط نکلے گا. افسوسناک مسئلہ یہ کہ ہم 20 رکعت تراویح تو پڑھتے ہیں، سارا دن ہم روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن روزوں کے بارے میں جو آیاتیں ہیں قرآن میں وہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. کتنے علماء ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا؟ سورہ بقرہ میں جو روزوں کے بارے میں آیاتیں ہیں آپ خدا کے لیے ہمیں بتائیں کہ کوئی چندے کے لیے بول رہا ہے، کوئی اور مسئلے کو اجاڑ رہا ہے، کوئی اور مسئلے پر بات کر رہا ہے. یار یہ روزوں کا معنی ہے. ہمارے روزے وہ ہمیں متاثر نہیں کر رہے، اس کو کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، تو آپ خدا کے لیے ہمیں بولو روزوں کے بارے میں یہ نہیں ہے. اچھا اس روزوں کا مقصد پھر کیا؟ ہم کیوں روزہ رکھتے؟ کسی نے ہم کو بولا؟ ایک آدمی گاڑی میں سوار ہے جا رہا ہے، نہ اس سے پوچھتا آپ کہاں جا رہا ہے، کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. معلوم ہی نہیں تو منزل کو پہنچے گا؟ اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے، اس راستے پر جانے اس کو پتہ چلے گا؟ تو یہ دو چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ ہر عمل ایک سازگار ماحول. آپ ایک گاڑی ہے نا، اگر اس کو صحیح روڈ نہیں ملے گا وہ منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. کیا ہم نے روزوں کے لیے اپنی عبادات کے لیے اپنے ملک میں ایک سازگار ماحول بنایا؟ ہماری ریاست نے، اسلامی ریاست، اس نے ایک سازگار ماحول ہمیں دیا کہ ہمارے روزے دیکھیں ہم بیمار ہوتے تو ہمیں ایک سازگار ماحول اسپتال کی شکل میں ملتا، اسپتال کی شکل میں ایک سازگار ماحول، تو اس میں ہم ٹھیک ہو جاتے. یا ڈاکٹر گھر میں ہم کو ایک سازگار ماحول دیتا، پھر اس دوائیوں کو اسی طرح ہم لیتے، ہم ٹھیک ہوتے. تو ہم کو ایک سازگار ماحول ملا. سازگار ماحول کی طرف مسجدوں نے کام کیا، علماء کرام نے کام کیا، تاکہ ہمارے دیکھیں ایک پودا آپ لگاتے ہیں، ایک درخت، ایک ماحول چاہیے اس کو نہیں. اگر اس کو سازگار ماحول نہیں ملے گا تو وہ درخت آپ کو پل دے گا؟ کیا روزوں میں ایک سازگار ماحول ہم کو ملا، ایک اجتماعی ماحول ملا؟ ایک نفسا نفسی کا عالم، بالکل جس طرح ایک عجیب صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. جو ہی روزہ شروع ہو جاتا چینا جپٹی شروع ہو جاتی، ہر آدمی 2 نمبری کی طرف آ جاتا. تو ریاست، ہمارے بڑے، ہمارے مساجد، ہمارے دیندار لوگ وہ ایک سازگار ماحول ہمیں دے دے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیں کہ پھر آپ کو روزوں کا اثر نہیں ملے گا. پھر ایک اور بات، ایک گاڑی آپس میں اس کے سارے پرزے مربوط ہے نا، اگر اس کا ایک پرزہ ادھر ادھر ہو جائے وہ گاڑی پھر چلے گی. اسی طرح اسلام کے احکامات بھی آپس میں مربوط، یا نہیں مربوط؟ اس کا زکوٰۃ، اس کا نماز، حج، روزے، یہ سارے آپس میں مربوط ہے نا. کیا ہم نے اس کو آپس میں ربط دیا؟ اس کو ایک مشین کی طرح بنایا ہم لوگوں نے. تو غیر مربوط عمل کیسا نتیجہ آپ کو دے گا؟ تو جب تک اس مقصد کو ہم قرآن سے نہیں سیکھیں گے، سنت رسول نہیں سیکھیں گے، پھر ہمارے روزوں کا وہ نتیجہ آپ کو نہیں برآمد ہوگا. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. وما علینا الا البلاغ.